السلام علیکم۔ آج ہمارا ہے جی لیکچر نمبر 12۔ آج ہم کمپلیٹ بزنس پلان کے بارے میں پڑھیں گے اور ایس پی اے کے لحاظ سے بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، شارٹ میں بھی آتا ہے، لانگ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یونٹ 8 ہے، کلاس 8 اور سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں بزنس پلان کیا ہوتا ہے جی۔ بزنس پلان از اے ڈاکیومنٹ سیٹنگ آؤٹ اے بزنس فیوچر آبجیکٹیو اینڈ اسٹریٹجیز فار اچیونگ دیم۔ اس جملے کو آپ سمجھیں، بزنس پلان دراصل ایک ڈاکیومنٹ ہے، یعنی کہ پیپر ورک ہے، ایک ایسی چیز ہے جو پیپر پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں لکھا کیا جاتا ہے، سیٹنگ آؤٹ اے بزنس فیوچر آبجیکٹیوز، فیوچر مستقبل کے آبجیکٹیوز مقاصد، یعنی کہ کاروبار کے مقاصد کیا ہیں، کیوں بنایا جا رہا ہے، اینڈ اسٹریٹجیز فار اچیونگ دیم، اور صرف گول سیٹ کر لینا یا اپنا ٹارگٹ رکھنا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اسٹریٹجیز بھی ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں جن کے ذریعے آپ اس ٹارگٹ کو حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھا ہے کہ میرے یا ذہن میں ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے تو اس کاروبار کے مقاصد کیا ہیں، تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ نے وہ طریقہ کار بھی لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دا اسینشیل کمپوننٹس آف اے بزنس پلان آر ایز فالوز۔ اسینشیل ہوتے ہیں ضروری کمپوننٹس، اجزاء، یعنی بزنس پلان کن کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ ایگزیکٹو سمری، اچھا یہ کوسچن نا ایسے سولو کوسچنز بھی 2 نمبر کے شارٹ کوسچن بھی یہ ایس بی اے میں آتے رہتے ہیں۔ واٹ از ایگزیکٹو سمری بھی آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دا انٹائر بزنس پلان از سمرائزڈ ان دا ایگزیکٹو سمری۔ سمری سے مراد خلاصہ ہوتا ہے نا، کسی چیز کو آپ نے سمیٹ کے شارٹ لفظوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اب جو بزنس پلان سارا کا سارا آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایگزیکٹو کے اندر سمرائز کیا گیا ہے، بزنس پلان جو بزنس کا مقصد ہے یا کیا کرنا ہے، اس میں سارا کا سارا وہ خلاصے کے طور پر شارٹ کر کے، لیکن ہر چیز کو کور کر کے لکھا گیا ہوتا ہے، ہر چیز میں لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں شارٹ کیا جاتا ہے مگر ہر چیز کور کی جاتی ہے، کچھ چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ اٹ از ایٹ دا بگننگ آف یور پیپر، ٹھیک ہے، یعنی آپ جب پیپر ورک شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ سارا کام آپ کرتے ہیں۔ دا مشن اسٹیٹمنٹ آف بزنس ایز ویل ایز ڈیٹیل لائک سروسز اینڈ پروڈکٹس مسٹ آل بی انکلوڈ ان دس سمری۔ اب دیکھنا یہ آپ نے کہ اگر ہم نے سمری سمجھ آ گئی کہ سمری لکھی ہوتی ہے اس میں سارا، لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے، دا مشن اسٹیٹمنٹ آف بزنس، بھئی اس کاروبار کا مقصد کیا ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور تفصیلات کیا ہو سکتی ہیں کہ بزنس میں آپ کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں یا آپ اپنی کوئی خدمات جو ہے وہ بیچیں گے۔ اب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں، خدمات بیچنے سے کیا مراد ہے، جیسے آپ ویب سائٹس بناتے ہیں تو آپ ایز اے ویب ڈیولپر کام کریں، آپ کسی کو ویب سائٹ بنا کر دیں گے، کوئی بندہ آپ کو ہائر کرتا ہے یا آپ کو اپروچ کرتا ہے، جی مجھے ویب سائٹ چاہیے، آپ بتاتے ہیں کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں یا لیتی ہوں اس چیز کے، اس کام کے، تو پھر وہ آپ سے بنوائیں گے اور آپ کو اتنی پیمنٹ دیں گے۔ یہ ہوتا ہے سروس پرووائڈ کرنا، سروسز دینا۔ اور پروڈکٹ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے پرفیومز کا کاروبار کرنا شروع کی ہے، دکان تو نہیں، آن لائن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس کے اندر سمری کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ بزنس اوور ویو، دس مین دیٹ یو مسٹ ڈسکرائب دا سروسز اور گڈس دیٹ یو ول آفر ٹو دا کلائنٹ۔ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کلائنٹ کو کیا پرووائڈ کرنا ہے، آیا میں کوئی چیز بیچنے جا رہا ہوں یا میں اپنی سروس پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ ویب ڈیولپر بھی ہو سکتے ہیں، گرافک ڈیزائنر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک پروگرامر ہو سکتے ہیں، کوڈر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف کام آپ کر سکتے ہیں، آپ ایس ای او کرنے والے ہو سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ وائس اوور کرنے والے ہوں، یہ سارے کام بکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ان میں ماہر ہوتے ہیں، جن کو اچھے سے کام آتے ہوتے ہیں، وہ اپنی سروسز بیچتے ہیں، پیسہ ایسے ہی کماتے ہیں۔ آگے جی، پروڈکٹس اینڈ سروسز ڈیزائن اوور ویو، این اوور ویو آف دی، اچھا گڈس کہتے ہیں چیزوں کو، یہ میں بتا دوں، گڈس کہتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ گڈ میں نہیں آتا، یہ ایسے ہی گڈز ہی ہے، وہ گڈ اور ہے جو آپ نے پڑھا، یہ گڈز ہوتا ہے، چیزیں، اشیاء۔ این اوور ویو آف دا کمپنیز گڈز اینڈ سروسز از انکلوڈ ان دس سیکشن۔ اس سیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں ایک مطلب کہ تفصیلات لکھی ہوتی ہیں، ایک اوور ویو ہوتا ہے، ایک جائزہ ہوتا ہے کس چیز کا، کہ کمپنی
سروس دینے جا رہی ہے یا اشیاء بیچنے جا رہی ہے. ان دس پروسیس، اس عمل میں پروڈکٹس دیٹ ایڈریس کنزیومر کنسرنز آر انڈرسٹوڈ بلٹ اینڈ امپرووڈ. اب جملہ آپ نے سمجھنا ہے. اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جو یہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں، کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں جو کنزیومر کے کنسرن سے متعلق ہوں. کنزیومر کون ہوتا ہے؟ جیسے آپ چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کنزیومر ہیں. فار ایگزامپل مارکیٹ میں کپڑا بک رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایز اے کلائنٹ جاتے ہیں تو آپ کنزیومر ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ ہو چکے اشیاء خریدنے والے ہیں تو آپ کنزیومر ہیں. ٹھیک ہے، ہر خریداری کرنے والا بندہ کیا ہوگا؟ کنزیومر ہوگا. گھر کے اندر دیکھیں گراسریز لوگ کرتے ہیں، تمام کچن کی اشیاء آتی ہیں، ٹھیک ہے، سے فار ایگزامپل صابن، سرف یا سودے وغیرہ آتے ہیں، تو یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ لاتے ہیں کریانے کی دکان سے، گروسری سٹور سے. تو آپ ان کے کیا؟ آپ ان کے کنزیومر ہیں. چیزیں کیوں بکتی ہیں؟ کیونکہ ان کو خریدنے والے ہوتے ہیں تب بکتی ہیں. اب ایڈریس کنزیومر کنسرن کیا ہوتا ہے؟ یعنی گاہک کی دلچسپی سے جو متعلق چیزیں ہوں نا، آر انڈرسٹوڈ، ان کو سمجھا جاتا ہے، بلٹ بنایا جاتا ہے، امپرووڈ، اور ان کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے. اب اس بات کو سمجھیں. دیکھیں جب ایک آدمی نے کاروبار کرنا ہے تو اب کاروبار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، ہر چیز بک رہی ہے، ہر چیز بک رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ گاہک کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کے کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گاہک کیا پسند کرتا ہے، لوگوں میں آج کل کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا چیزیں پسند کر رہا ہے. سوری، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شاپ سے ایک چیز ہٹا لی جاتی ہے تو پوچھا جائے تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ یہ زیادہ بک نہیں رہی تھی، یعنی یہ چیز لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، obviously جو چیز لوگ پسند نہیں کریں گے وہ خریدیں گے نہیں. جب وہ خریدیں گے نہیں تو اس کو دکان میں رکھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں. سیم تھنگ از اپلائیڈ ایز این آن لائن ای کامرس بزنس کی. جب آپ ای کامرس کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز رکھنی پڑتی ہے جو بکتی ہے، جو لوگ لیتے ہیں. آپ نے کاروبار کرنا ہے، منافع کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. ہر ایک کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کفالت کرنی ہوتی ہے، گھر چلانا ہے، پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے، بزنس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں؟ نہیں، وہ تو اپنا منافع کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، منافع کیسے آئے گا؟ جب آپ ایسی چیز رکھیں گے جو لوگ لینا پسند کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ دیکھ کے سارے کام کیے جاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آیا کہ بزنس پلان کے اندر یہ سب کچھ کیوں، یہ ڈاکیومنٹیشن کیوں ہوتی ہے، ہر بات لکھی جاتی ہے تاکہ آپ آگے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ فیل نہ ہو، ناکام نہ ہو، کامیاب ہو. مارکیٹ نیڈز، کاروبار کے لیے بازار کی ضروریات کیا ہیں، مارکیٹ کی نیڈز کیا ہیں، مارکیٹ کے اندر آنے والے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں. وی مسٹ ڈیٹرمن whether the company service or product has a greater possibility than current options of meeting a market need. ٹھیک ہے، اچھا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو سروس پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں آج کل کے دور میں فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ کا بہت ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، کوڈنگ والے بندے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. ان کو فری لانسنگ کے لیے بہت اچھے پلیٹ فارم ملتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ اپنے ملک سے باہر جائیں. اگر ایک پاکستانی بچہ ہے، پاکستانی ایک فیمیل ہے جو پاکستان کے اندر اگر ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی، وہ باہر جائیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ان کو وہاں جاب نہ ملے. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ وہ کچھ جانتے ہوتے ہیں، اس چیز کی نیڈ ہے، وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ کبھی بھی یہ کہہ لیں کہ بھوکے نہیں رہتے. ان کو ہمیشہ اپرچونٹیز ملتی ہیں، مواقع ملتے ہیں. وہ اپنا کام جو ہے وہ بیچ کر پیسے کمانا جانتے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ان کی سروسز خریدی جاتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپنی کی سروس یا پروڈکٹ ہے، کیا وہ آج کل کے چیزوں کے یا آج کل کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اس کے مطابق ہے. دس پروسیس آلسو انوالوز آئیڈینٹیفائی اے پوٹینشیل مارکیٹ. آپ نے جب کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ نے وہ چیز سوچنی ہے بیچنے کے لیے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. اسیسنگ دا سائز آف دی مارکیٹ، اور پھر دیکھنا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے. مارکیٹ کے سائز سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی چیز بک رہی ہے تو کتنی زیادہ ہے. میں آپ کو باہر ایسے پہلے نا اگزامپل دے چکی ہوں، جیسے لیڈیز فیمیل جو کپڑا ہے لیڈیز کلاس، اس کا بہت ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی اس میں جو کرنے والے ہیں وہ فیل نہیں ہو سکتے.
ہے ہی اس کا ٹرینڈ اتنا ہے، میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ یہ چیز ہے کہ ہم چونکہ انٹرنیٹ کو دیکھ دیکھ کے انفلوئنس ہو رہے ہیں تو لوگوں میں یہ چیز زیادہ آ گئی ہے۔ ایک عام انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ برانڈ کا کپڑا پہنے، تو کوئی بھی لیبل لگا کے برانڈ کا نام دے کے کپڑا بیچا جا رہا ہے اور کپڑا بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مارکیٹ کیا ہے؟ مارکیٹ کا سائز، کپڑے کی مارکیٹ کا سائز بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی نیڈ اتنی بڑی مارکیٹ، اینڈ ڈٹرمننگ این اپروکسیمیٹ ایسٹیمیٹ آف دی پروڈکٹس ویلیو، اور پھر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ قیمت سے مراد پیسوں میں قیمت نہیں، یعنی اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کی وقت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے جو آپ چیز بیچنے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسی چیز بیچنا شروع کر دیں جس کی لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لوگوں کو ضرورت نہیں اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو ایونچولی پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو کاروبار فیل ہوگا۔ آپریشنز، انویسٹر ول فائنڈ دا آپریشن پورشن آف بزنس پلان یوزفل۔ انویسٹر کون ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، سرمایہ کار۔ سرمایہ کار کیا ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ڈبل کرنا چاہتے ہوتے ہیں اپنی رقم کو۔ آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ انویسٹرز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں آپ کے کاروبار میں پیسہ لگائیں۔ ہوگا کیا؟ کچھ پیسہ جو کمیشن جو آئے گا، پرافٹ آئے گا، آپ رکھیں گے، کچھ آپ ان کو دیں گے، اس کو بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ۔ اب یہ جو آپریشنز والا سیکشن ہے، جو آپ بزنس پلان کی کتاب یعنی کہ ڈاکیومنٹ کے اندر آپریشن والا سیکشن ہوتا ہے، اس کو سرمایہ کار بڑے شوق سے دیکھیں گے۔ دس سیکشن gives a detailed explanation of your workflow as well as the goals۔ ورک فلو ہوتا ہے کام کرنے کا ایک رجحان، کام کرنے کی رفتار۔ اس میں تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں، کام کیسا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا مقاصد ہیں، آبجیکٹو بھی مقاصد کو ہی کہتے ہیں، اینڈ پروسیسز آف یور فرم۔ فرم بھی کمپنی کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرم بھی کمپنی کا دوسرا نام ہے۔ کمپنی ہے، چھوٹی کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، بہرحال کمپنی کمپنی ہوتی ہے اور اس میں آپ کی کمپنی کے تمام کام لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انویسٹر شوق سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کا کاروبار اچھا جا رہا ہوگا نا تو ایسے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کے کاروبار میں پیسہ لگانے کو تیار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ ایگری ہوگا اس بات پر کہ وہ لگائے۔ جب ایک چیز آج ڈوب رہی ہے، انہوں نے کیوں پیسہ لگانا ہے؟ ہمیشہ جو چیز ترقی کاری ہوگی لوگ ادھر ہی پیسہ لگانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر سارا ظاہر ہوگا آپریشن سیکشن کے اندر کہ آپ کا کاروبار کیسے جا رہا ہے، ظاہر ہوگا تو انویسٹرز جو ہے اس چیز کو صحیح سمجھیں گے۔ آگے جی، مارکیٹنگ۔ You need to research your competitors to understand their strength and weaknesses۔ ایک جملے کو سمجھیں جی، آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ کمپیٹیٹر کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ کمپیٹ کا مقابلہ کیسا؟ مقابلہ ایسا کہ آپ بیچ رہے ہیں کاسمیٹکس اور آپ کے مارکیٹ میں ایک اور بندہ بھی کاسمیٹک بیچ رہا ہے۔ آپ دیکھیے بازار کے اندر آپ جائیں، جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ساتھ ساتھ جڑی دکانیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کپڑوں کی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں جوتوں کی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کے کاروباری حریف ہوتے ہیں، باقی ان کا شاید نارمل زندگی میں جو ہے وہ بہت اچھے تعلقات ہوں، لیکن کاروبار کے معاملے میں حریف ہیں۔ حریف سے مراد یہ کہ ان کا آپس میں ایک مقابلہ ہے کاروبار کا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا بندہ آپ جیسی چیز سیل کر رہا ہے اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کمزوری ہے، کیا طاقت ہے، یعنی کس چیز میں وہ صحیح جا رہا ہے، کہاں وہ کمی کر رہا ہے۔ جس چیز میں وہ صحیح جا رہا ہے آپ نے ویسی ہی اپنی چیز ویسی بنانی ہے اپنے کاروبار کی، اور جہاں وہ کمی کر رہا ہے آپ نے وہ کمی اپنے اندر اپنے کاروبار کے اندر رہنے دینی تاکہ آپ اس سے آگے بڑھیں۔ فائنلی یو نیڈ ٹو بی aware of the marketing steps you must take to carry out this business plan successfully۔ پھر آ جاتا ہے جی مارکیٹنگ، مشہوری، کاروبار کی تشہیر۔ کاروبار کی تشہیر، کاروبار کو لوگوں تک، کاروبار کی مشہوری کرنا، لوگوں تک پہنچانا، جی ہاں ہم یہ کاروبار کریں۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ سارا بزنس پلان کیسے کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیے گا اوپر جتنے سٹیپس ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ سارے تب کامیاب ہیں جب آپ کی مارکیٹنگ کامیاب ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹنگ کمزور ہے، آپ آن لائن مارکیٹنگ صحیح نہیں کر رہے تو آپ کاروبار بھی فیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپفلی آپ کو سمجھ آئے گا۔ کل انشاءاللہ بائرس آف دی کمپنی شروع کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔